آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے زمین پر بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے۔ باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ، تم سچے ہو۔ کوئی بھی قوم یا نسل جب تباہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچرا گھر کے اندر خود پیدا ہوتا ہے، کوئی باہر سے پھینک کر نہیں جاتا۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اگر آپ ایک شخص کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں یا کسی کے درد کو کم کر سکتے ہیں یا کسی پرندے کو اس کے گھونسلے تک لے جا سکتے ہیں تو آپ کی زندگی بیکار نہیں ہوگی۔ گناہوں کی طرف پیٹ کر لو، تمہارا رخ خود بخود اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ان کے بارے میں ایسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جسے وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتے۔ زندگی بھی اس کیل کی طرح ہے، جو ٹیڑھا ہو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہو اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ جس سیڑھی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ اچھے دوست کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ اولاد وصیت پوچھتی ہے، رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن اچھے دوست خیریت پوچھتے ہیں۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ وہ آپ کی فوتگی کا سن کر خوشی محسوس کرے۔ چیونٹی کے لیے پانی کا ایک قطرہ سیلاب ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی زندگی بھی جدوجہد کا اپنا پیمانہ رکھتی ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔
خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ اللہ ہر بیٹے کا خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پہ شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ بھولتا تو کوئی بھی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ وہ گفتگو جو ہمارے اندر بغیر کسی جواب کے چلتی رہتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ کسی کو برا کہنا اپنے برا ہونے کی نشانی ہے۔ رشوت کبھی اکیلی نہیں آتی، دینے والے کی بد دعا، مجبوریاں، دکھ، تکلیف، غصہ، دباؤ اور فکر بھی نوٹوں میں لپٹی ہوئی ساتھ آتی ہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا اور دنیا والوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری اوقات صرف ایک سفید چادر ہے جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، اور پھر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں، ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ جب انسان نے پہلی بار پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا بنایا تو وہ جان گیا تھا کہ وہم حقیقت سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے۔ کوئی ماضی میں واپس جا کر نئی شروعات نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوئی آج سے آغاز کر کے ایک نیا انجام بنا سکتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، ہر علت سے بچا مجھے، ہر قلت سے بچا مجھے، ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے، آمین۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ تمہارے درد کے لیے قرآن ہے، تمہاری خواہشات کے لیے دعا ہے، تمہارے غم کے لیے نماز ہے، تمہارے گناہوں کے لیے استغفار ہے۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس وجہ سے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر گلدستہ رکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے،
کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا مددگار ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بلکہ کچھ پانے کے لیے کچھ بونا پڑتا ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ بیٹی کو پڑھانا ایک فرد کو شعور دینا ہے اور بیٹی کو پڑھانا نسلوں کو شعور دینا ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ خیالات کی حفاظت کیا کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کیا کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کیا کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کیا کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں اس دنیا کے سہارے۔ میں نے کہا گناہ گار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ بے شک اللہ تمہیں ایسے نابینا سے محفوظ رکھے جو دنیا دیکھ سکتا ہو مگر تمہاری آنکھوں کی بجھتی شمع نہ دیکھ سکے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔
میں نے اپنے اللہ کو ہر مشکل میں بہت قریب پایا ہے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ پر توکل سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ احسان، مدد، ہمدردی ضرور کیجیے۔ اجر کی امید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہ رکھیں۔ آپ کی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی اور وقار بھی مٹی میں مل جائے گا۔ آسانی کا انتظار صبر و تحمل سے کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاؤ کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اے اللہ، تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ بولا، خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں، ایک نمبر سے انسان پاس بھی ہو جاتا ہے اور ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ رشتوں کو توڑنے کے لیے غلطیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جب دل بھر جائے تو لوگ خود ہی غلطیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ منافق کبھی بھی معذرت کی طرف نہیں آتے، وہ بس تعویلیں ہی کرتے ہیں۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، اب ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں، اور جو دکھ میں کام آئیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ یا اللہ، اپنی سجدوں میں اتنی لذت عطا کر دے کہ اس دنیا کو مجھے یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ دل صاف، نیت سچی اور بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے: اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔
اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ یا اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ یا اللہ تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ جس کا اللہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ اچھے ضرور بنے لیکن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کو ہی دیتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کوئی پتھر تو نہیں، پھر کیوں لوگ ہمیں یوں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں اتنی تکلیف سانس کو بند کرنے سے نہیں ہوتی جتنی تکلیف زندگی میں ماں کی موت سے ہوتی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ بخشتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ موت کو یاد کرنا، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہا پسند بنا دیتی ہے۔ کمزور کوئی نہیں ہوتا، بس انسان کی مجبوریاں اسے کمزور بنا دیتی ہیں اور کچھ بیوقوف لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو شیر سمجھتے ہیں۔ ماں سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگوں گی؟ تو امی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔
اداس مت ہوں، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش طریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ جب ہم لوگوں کے عادی ہونے لگتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اور جس کی رحمت، نعمت اور مغفرت کا فیضان کبھی رکتا ہی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر تکلیف کو راحت، دکھ کو سکھ میں بدل دے اور آپ کا دامن خوشیوں، مسرتوں، سکون و راحت سے بھر دے، آمین۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک لے، آمین۔ سب کا کفیل، سب کا وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جس کا رب اس کا سب، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہ پر بھروسے کا ہنر سیکھ لو، سہارے جتنے بھی مضبوط ہوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ جس انسان میں سچ سننے کی ہمت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ کسی بھی قدرے شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ 3 لوگ جب آپ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہیں۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ مسکراتے ہوئے چہرے چھپاتے ہیں راز گہرے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ اللہ آپ کو پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہوا کرتی ہیں جناب، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ نرم لہجہ ہمیشہ مضبوط اور عظیم رشتے تخلیق کرتا ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ ایک مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ تم سب سے طاقتور ہے، اور یہ کہہ کر سوائے اس ایک ذات کے خوف کے اپنے اندر سے ہر قسم کا خوف نکال لینا چاہیے۔ بد نگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم اندر سے مر چکے ہو۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے اوپر اے انسان، کیونکہ رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں ان کو درد بھی بڑے ملتے ہیں۔ میرا وہ وقت ضائع نہیں ہوتا جس وقت میں دوسروں کی خوشی کی وجہ بنتا ہوں۔
نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، ان کا ملنا آپ کی اچائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کے گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اگر کہنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے۔ تھوڑا ہوش میں آؤ، تھوڑی ہمت کرو، کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دنیاوی چیزیں اکٹھی کر لینا کوئی کمال نہیں، اللہ کا ولی بن کے دکھاؤ۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ تمہاری بہترین دوڑ یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناؤ اور دین سیکھو، پھر دین و ایمان سے نیک اعمال کماؤ اور نیک اعمال سے جنت کماؤ، اور جنت اللہ کی رضا اور راحت کی جگہ کا نام ہے۔ اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، وہ تمہارا رب ہے۔